بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وقد روی عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبرائیل فقال هذه ليلة النصف من شعبان ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب ولا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاحن ولا قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا إلى عاق لوالديه ولا إلى مدمن خمر رواه البيهقي وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر رواه ابن ماجه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. انتہائی قابل احترام ہمارے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مجھے بڑی مسرت ہوئی یہاں آ کر کہ اس علاقے میں اتنی بڑی مسجد تعمیر ہوئی. مجھے لگتا ہے میں شاید اس مسجد میں پہلی مرتبہ آیا. اس علاقے میں کئی مرتبہ آیا لیکن مجھے دیکھ کر بہت مسرت ہوئی. جن حضرات نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اس کے لیے دعائیں کی، اس کے لیے محبتیں رکھی، محنتیں کی، اللہ سب کو قبول فرمائے اور سب کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم سب مسلمان ہیں. ہم بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن مسلمان ہونے کے معنی بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. اسلام کے معنی ہیں اطاعت کی رسی گردن میں ڈال لینا، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دینا. اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دینے کا نام اسلام ہے. کہنا آسان ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب اسلام کا تقاضا ہمارے سامنے آتا ہے
اور وہ ہمارے مزاج کے خلاف ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی پکی محبت ہوتی ہے، کم یا زیادہ ہو سکتی ہے لیکن محبت پکی اور مضبوط ہوتی ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود قرآن میں موجود ہے۔ یہ بات کہ ایک مسلمان کو اللہ سے سچی اور پکی اور مضبوط محبت ہوتی ہے، اس کی گواہی خود قرآن نے دی ہے۔ ہم کوئی بات کہیں، آپ کوئی بات کہیں، وہ غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہوتی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا قرآن میں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ مشرکین مکہ بھی آپ کو صادق و مصدوق کہتے تھے۔ صادق کا مطلب سچا، اور مصدوق جس کو دوسرے لوگ سچا مانیں۔ آپ سچے تھے بھی اور دنیا آپ کو سچا مانتی بھی تھی۔ مشرکین مکہ بھی آپ کو سچا مانتے تھے۔ اپنے لوگ کسی کو سچا مانے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن سچائی اور خوبی کے بغیر غیر لوگ بھی ہمیں آپ کو سچا مانے، یہ خوبی کے بغیر ممکن نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق تو آپ تھے ہی، صادق مانا بھی گیا، اور صرف مسلمانوں نے نہیں غیروں نے بھی آپ کو صادق مانا۔ وہ نبی جو بات کہیں اس میں جھوٹ کی کوئی ملاوٹ یا امکان باقی نہیں رہتا، وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دلوں میں اللہ کی سخت محبت ہوتی ہے، انتہائی مضبوط و مستحکم محبت ہوتی ہے ایمان والوں کے دل میں اللہ سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بے انتہا محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ہمیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو تو اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کے حکم پر چلا جاتا ہے، وہ اگر کسی چیز سے منع کرے تو اس سے رکا جاتا ہے۔ اولاد کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، اگر ماں باپ کسی کام کے کرنے کو کہیں تو بچہ کرتا ہے، اگر کسی چیز سے روکیں تو بچہ رکتا ہے کہ بیٹا یہ مت کرنا، تو بچہ نہیں کرتا۔ ماں باپ کی محبت میں اسے معلوم ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ماں باپ کا ہر حکم مانو۔ اگر ماں باپ یہ کہیں کہ گھر سے نکل جاؤ تو گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جو 10 نصیحتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس میں یہ ایک نصیحت بھی تھی کہ اپنے ماں باپ کا حکم ہمیشہ ماننا۔ اگر وہ تمہیں یہ کہیں کہ بیوی بچوں کو مال و دولت کو چھوڑ کر گھر سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، یہ حکم ہے۔ حدیث پاک میں یہ حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ 10 مستحکم مضبوط نصیحتیں، ان میں ایک یہ بھی ہے۔ اور اسی حدیث میں ایک نصیحت اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ہے۔ فرمایا کہ اپنی اولاد کو صحیح علم اور دین سکھاؤ، اور مضبوط لکڑی لاٹھی گھر میں رکھا کرو۔ بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لکڑی میرے باپ نے اس لیے رکھی ہے کہ اگر ہم دین کے خلاف کریں گے تو یہ ہمارے پیٹھ پر برسے گی۔ حدیث میں یہ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، لاٹھی مت ہٹاؤ
لاٹھی مضبوط گھر میں رہنی چاہیے تاکہ بچہ اگر غلطی کرے اس کو یہ معلوم ہو کہ لاٹھی میرے لیے رکھی گئی ہے، تاکہ وہ غلط راستے پر نہ چلے۔ وہ جو حدیث میں نے سنا ہے 10 نصیحتیں، اس میں ایک نصیحت یہ بھی ہے، آج ہمارے ماں باپ مداہن ہو گئے، اپنے بچوں کو نہ دین کا علم سکھانے کی فکر اور نہ دین پر چلانے کی فکر ہے، بچہ جو کہے فوراً مان لیتے ہیں۔ بچہ سو رہا ہے، نماز کے لیے نہیں جا رہا ہے، ماں باپ کو ہمت نہیں کہ اس کو نماز کے لیے جگائیں، اور بچپن سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تربیت کا معاملہ بچپن سے جڑا ہوا ہے۔ اسلام نے اتنی اہمیت دی ہے اولاد کی تربیت کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ کی حدیث ہے سورہ نور کی تفسیر میں، کہ فرمایا کہ اپنی بچیوں کو سورہ نور پڑھایا کرو، سکھلایا کرو۔ سورہ نور میں پردے کے احکامات ہیں، شرمگاہ اور نگاہ کی حفاظت کا حکم ہے، سورہ نور پڑھایا کرو۔ علموہن سورۃ النور، اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو، ماں بہنوں کو سورہ نور سکھایا کرو۔ قرآن کریم کی اہم سورت ہے۔ اور وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَ، ان کو لکھنا مت سکھاؤ، یہ حدیث میں ہے، ان کو لکھنا مت سکھاؤ ورنہ وہ چٹھی لکھے گی دوستوں کو۔ اور اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لڑکیوں کو بالا خانے میں اکیلے کمرے میں مت رہنے دو۔ جو اوپر کا مالا ہوتا ہے گھر کا، وہاں اکیلے کمرے میں، اوپر کے مالے میں اور اکیلے کمرے میں لڑکیوں کو مت رہنے دو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس ہدایت کو نقل کر رہی ہیں سورہ نور کی تفسیر میں۔ آپ اندازہ لگا، ہم میں سے ہر ایک اسی مجلس میں اسی وقت باتیں تو لمبی کہہ رہے ہیں وہ کرنے کی، لیکن لمبی باتوں سے اصل کوئی فائدہ نہیں۔ بات مختصر ہو، اس پر عمل ہو، اور اگر اب تک عمل نہیں ہوا تو اس مبارک رات میں اس کوتاہی کو اللہ کے سامنے رکھ کر دل سے گڑ گڑائیں اور آنکھوں سے آنسو بہائیں اور طے کریں کہ ابھی ہم اپنی غلطی کی معافی اللہ سے مانگ کر آئندہ اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے۔ عہد کریں اللہ کے سامنے، اب تک ہم نے جو غلطیاں کی اللہ معاف کر دے گا اس کو۔ اگر ہم نے یہ طے کر لیا اس مجلس میں کہ جو کوتاہی ہم سے ہوئی اب وہ غلطی اور کوتاہی نہیں کریں گے، اور گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معاف کر دے گا۔ وہ تو 100 ماں سے زیادہ محبت رکھنے والا رب ہے ہمارا۔ ایک ماں کی ممتا وہ برداشت نہیں کرتی اپنے بچے کی پریشانی، تو وہ جو کائنات کا خالق و مالک ہے، جو ہمارا اور آپ کا سب کا صرف پالنہار نہیں، وہ پیدا کرنے والا بھی ہے، وہ روزی دینے والا بھی ہے، وہ عزت عطا کرنے والا بھی ہے، ایمان کی عظیم دولت دینے والا بھی ہے، تو وہ مہربان رب ہمیں بے یار و مددگار کیسے چھوڑ دے؟ تو اگر اب تک ہم نے نہیں کیا، اب کر لیں۔ اب آپ دیکھ لیں، ہم اپنی بچیوں کو، ہم مسلمان ہیں اور دین اور اسلام کا علم سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ یہ سب سے پہلا بنیادی فریضہ ہے کہ ہم دین سیکھیں اور دین سکھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ مسلمان ہے جو قرآن یعنی دین سیکھنے کے پیچھے اپنے آپ کو کھپائے اور دین سکھانے کے پیچھے اپنے آپ کو کھپائے، پورا وجود صرف کرے۔ کھپانا صرف سکھانا اور سیکھنا نہیں۔ بہت سے ہمارے ساتھی اس حدیث کا صحیح ترجمہ بھی نہیں کر پاتے۔ ہم کہتے ہیں سب سے بہتر وہ جو دین سکھائے اور سیکھے، نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا۔ اس کے پیچھے اپنے آپ کو کھپائے، اس لیے کہ علموا علم من خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تعلم باب تفاعل کا مصدر ہے،
اور علامہ تعلیم باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا خاصہ مبالغہ اور تکلف ہے. اس کے پیچھے اپنے آپ کو کھپائیں، اپنی جان کی بازی لگائیں، محنتیں کریں. صرف سیکھنا سکھانا اس کا ترجمہ نہیں ہے. یہ تو عام لوگ بھی یہ ترجمہ کر سکتے ہیں. ایک عالم کے لیے اس کے صحیح مفہوم کو سمجھنا اور لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے. تم میں سب سے بہترین وہ مسلمان ہے جو قرآن یعنی دین کو سیکھنے اور سکھانے میں اپنے آپ کو کھپائے، پوری محنت کرے، جی توڑ محنت کرے، جان کھپائے اس کے پیچھے. وہ بہترین مسلمان ہے. ہم اپنی اولادوں کو اب 2%، ابھی رات کل کی بات ہے، کل 10 بجے دن میں دہلی میں تھا. وہ ایک یہاں دہگام کے فاروق بھائی ہیں، یو کے سے آئے، وہ میرے ساتھ تھے وہ ٹرین میں. تو وہاں ہم گئے جمعیت علماء کے دفتر میں. تو جمعیت علماء کے دفتر میں انہوں نے پریزنٹیشن کے ذریعے ہمیں کچھ رپورٹ دکھلائی. تو جو مکاتب ہیں اور مدارس بتلایا 2.5% مسلمان کے بچے، صرف 2.5%، تحقیقی رپورٹ ہے، صرف 2.5% مسلمانوں کے بچے مکاتب اور مدارس میں پڑھنے آ رہے ہیں. 3% بھی نہیں، صرف 2.5%. ہمیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم بھروچ میں ہیں یا ہر گاؤں میں مکتب ہے تو پورے ملک میں ایسا ہی ہوگا؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے. کتنا سا ہے بھروچ پورے ملک میں؟ بھروچ، سورت، نوساری، بڑودا، پالنپور، احمد آباد، اتنا سا پورا ملک اتنا سا ہی تو نہیں ہے. پورے ملک کی جو مسلمانوں کی آبادی ہے اس میں صرف 2.5%، 3% بھی نہیں، 2.5% بچے مدرسے اور مکتب میں دین سیکھنے آ رہے ہیں. ہمارے مسلمان ماں باپ کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی ضرورت ہے. صرف 2.5% مسلمان بچے. تو میرے بھائیوں، جب ہم مسلمان ہیں اور اسلام نام ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی رسی گردن میں ڈال کر اسلام ہم کو جدھر چلائے ادھر چلنے کا نام مسلمان ہے. تو ہم اگر اب تک نہیں کر رہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قرآن و حدیث کا حکم ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. مسلمان ہونے کا تو مطلب یہ ہے. تو میرے بزرگوں، آج کی یہ مبارک رات کتنی بڑی رات ہے، اہم رات ہے. جو بڑی راتیں سال کی کہلاتی ہیں، ان بڑی راتوں میں ایک رات یہ آج کی رات ہے. اس کو شب براءت کہتے ہیں. براءت، بارا، الف پر حمزہ اور تا، الف کے بعد حمزہ. براءت کے معنی ہے چھٹکارا، رہائی. اس رات میں اللہ جل شانہ بے شمار مسلمانوں کو جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے جہنم سے آزاد کرتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں، جہنم سے رہائی دیتے ہیں. اس لیے اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے. میں نے ابھی جو حدیث پڑھ کر سنائی تھی آپ کو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی. حضرت نے ایک رات حضرت عائشہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذہ لیلۃ النصف من شعبان. اسی رات کو حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ شب برات ہے، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے. وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورِ غَنَمِ كَلْبٍ. قریش کے 7 مشہور قبیلے تھے، خاندان. وہ خاندان ایک جگہ، یہ خاندان اس بستی میں بسا، وہ خاندان اس بستی میں، تو اس کو قبیلہ کہنے لگے. تو قریش کے 7 بڑے قبیلوں میں ایک قبیلہ بنو کلب تھا. بس وہ پورا قبیلہ، پورا خاندان اس کو کلب، بنو کلب کہتے تھے، قبیلہ کلب. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ اس رات میں قبیلہ، یہ جو بنو کلب کا قبیلہ ہے، یہ بکریاں پالنے میں مشہور تھا عربوں میں. سب سے زیادہ بکریاں اسی قبیلے کے لوگ پالتے تھے. ایک ایک مالدار آدمی کے پاس ہزاروں ہزاروں بکریاں ہوتی تھی. تو بنو کلب کی بکریوں کے بال کے تعداد کے برابر اللہ اس رات میں گنہگار مسلمانوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، ان کی مغفرت کرتے ہیں. وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورِ كَلْبٍ، بنو کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد کے برابر اللہ جل شانہ اس رات گنہگار مسلمانوں کو جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے ان کو جہنم سے رہائی عطا فرماتے ہیں. اتنی بابرکت اور باعظمت رات ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی اس میں ابھی اللہ جل شانہ نے یہ بات فرمائی ہے. والکتاب المبین، قرآن کی قسم کھا کر اللہ فرما رہے ہیں حامیم والکتاب المبین، انتہائی واضح کتاب کی قسم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو انتہائی بابرکت رات میں اتارا. انا کنا منذرین، ہم ڈرانے والے ہیں اس کتاب میں جہنم سے ایمان والوں کو. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والی چیزیں اللہ کی طرف سے طے کر دی جاتی ہیں، تقسیم کر دی جاتی ہیں. امر من عندنا، ہمارا حکم. انا کنا مرسلین، ہم ہی ہیں رسولوں کو بھیجنے والے. یہ آیت میں یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ ہے، مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو مبارک رات ہے اس سے دو راتوں میں سے ایک رات مراد ہے، اور دونوں بھی ہو سکتی ہیں. یا تو شب برات مراد ہے، مفسرین کا ایک بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد شب برات ہے. لیکن مفسرین کا ایک دوسرا بڑا طبقہ وہ یہ کہتا ہے اس سے مراد شب قدر ہے جو رمضان میں آتی ہے، عام طور پر 27ویں شب میں، ورنہ طاق راتوں میں آتی ہے. اس بابرکت رات سے مراد شب قدر ہے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اگر یہ مراد ہے اور دونوں مراد ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب اللہ نے اس مبارک رات کو قرآن کریم کو اتارنے کے لیے چنا، منتخب کیا. کتنی بڑی اور بابرکت رات ہے. رہبر ہے، ہدایت ہے، ہدایت اور رہبر ہے قرآن کریم. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. قرآن ہمیں سیدھا راستہ بتلاتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو، اس پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. قرآن کریم میں دوسری جگہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو، اسی سیدھے راستے پر، اور ادھر ادھر کے راستوں پر مت چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمُ السُّبُلُ، ورنہ یہ راستے تمہیں ہدایت سے دور لے کر چلے جائیں گے. تو قرآن کریم کا نزول اس مبارک رات میں اگر ہوا تو بہت بڑی بات. لیکن ایک دوسری اہم بات، سال بھر کے جو معاملات ہیں اللہ لوح محفوظ سے لکھوا کر فرشتوں کو حوالے کرتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم کا یہ مطلب بعض مفسرین نے بیان کیا ہے. وہ اسی رات میں مثلا اس سال 1 کروڑ انسان کو مرنا ہے مثال کے طور پر، وہ سب کی لسٹ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتے ہیں لوح محفوظ سے نکال کر. وہ ذمہ دار فرشتے کے پاس رہتا ہے، اور جب جس کا وقت آئے گا سال بھر میں اس کی روح قبض کی جاتی. فیہا یفرق کل امر حکیم کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے. یہ اتنی عظمت والی رات ہے تو میرے بھائیوں بڑی عظمت والی رات، اس کے بڑے تقاضے ہیں. لیکن عظمت والی رات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کی عظمت کا ایک ادھارن حدیث پاک میں، اسی حدیث میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اس میں سارے مسلمانوں کی، اچھا یہ جو کہاں بنو کلب کی بکریوں کے بال کے عدد کے برابر
گنہگار مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اس سے مراد معین تعداد نہیں بلکہ محدثین کہتے ہیں بڑی تعداد مراد ہے، بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جائے۔ اور اللہ کے یہاں اگر سارے ہی مسلمان جو جہنم کے مستحق وہ سب بخشے جائیں تو بھی کوئی بعید نہیں اس کی رحمت سے۔ لیکن میرے بھائیوں، اتنی عظمت والی رات ہے اور تمام عظمت والی راتوں کا یہی حکم ہے، لیکن آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو مسلمانوں، غرور میں مت آ جانا کہ اللہ جہنم سے بخش دیں گے، یہ آزادی ضرور ملے گی، اس کو شب برات کہتے ہیں، لیکن 7 طرح کے مسلمانوں کی مغفرت اور بخشش اس برکت والی بڑی رات میں بھی نہیں ہو سکے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخشش تو ہوگی، وَلَا يَنظُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَى مُشْرِكٍ، مگر اتنی بڑی رات، اتنی عظمت والی رات میں اللہ جل شانہ اس آدمی کی طرف رحمت کی نگاہ نہیں کریں گے، اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، وہ مشرک ہے یا کافر ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتا۔ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، پاک اور بے عیب ماننا ضروری ہے، اللہ کو خالق و مالک اس کی تمام صفات کے ساتھ ماننا ضروری ہے۔ وہ مکتب میں جو پڑھاتے ہیں ایمان مفصل، وہ 6 چیزیں ہیں، اس میں ان 6 چیزوں کو مانیں گے تو مومن کہلائیں گے، ان میں سے ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا تو مومن نہیں کہلائیں گے۔ وہ 6 چیزیں جو ایمان مفصل میں ہیں۔ تو مشرک کی جانب اللہ رحمت کی نگاہ نہیں کریں گے، اس کی بخشش نہیں ہوگی، پہلا شخص تو یہ۔ دوسرا ولا الی مشاہین، یہ ہم لوگوں کے لیے، ہم اللہ کے فضل سے مشرک نہیں ہیں، ہم اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ان 6 صفات کو ہم مانتے ہیں، الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ ہم پکے مسلمان ہیں اس اعتبار سے، تو اس میں تو ہم نہیں آتے۔ لیکن یہ جو دوسری بات کہی ولا الی مشاہین، مشاہین کسی مسلمان سے دشمنی رکھنے والا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دشمنی اپنے دل میں رکھے، شہنا دشمنی کو کہتے ہیں، دشمنی رکھنے والے مسلمان کی جانب بھی اللہ اس بابرکت رات میں رحمت کی نگاہ نہیں کرتے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دشمنی رکھتا ہے، کس بنیاد پر؟ ذاتی رنجش کی بنا پر، دین کی بنیاد پر کسی سے تعلق نہ رکھنا اس کی اجازت ہے اسلام میں، لیکن ذاتی رنجش کی بنا پر وہ 2 پڑوسی ہیں یا 2 بھائی ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں، کسی وجہ سے برتن مانجنے میں یا جھاڑو پوتا میں ایک ان کی بیوی اور ان کی بیوی میں کچھ کہا سنی ہو گئی، اب وہ مردوں تک گیا اور دونوں بھائیوں میں ایک دوسرے سے دشمنی ہو گئی، یہ ذاتی رنجش کی بنیاد پر جو دشمنی ہے، یہ دشمنی مراد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دشمنی رکھنے والا، چاہے بھائی ہو، پڑوسی ہو یا اور کوئی مسلمان ہو، ذاتی رنجش کی بنیاد پر کسی سے دشمنی رکھنے والا، اللہ اس کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں فرمائیں گے۔ اتنی عظمت والی رات، شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، رمضان کی مقدس راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہو پائے گی، وہ مستثنا ہے۔ تیسرا فرمایا ولا الی قاطع رحیم، اور رشتہ توڑنے والے، رشتہ توڑنے والوں پر بھی رحمت کی نگاہ اللہ نہیں کرے۔ بھائی بہن ہے، بھائی بہن کے یہاں نہیں جاتا، ان کو نہیں بلاتا، بہن بھائی کو نہیں بلاتی، پڑوسی پڑوسی کو نہیں بلا رہا، ایک دوسرے کی خبرگیری نہیں کر رہا ہے۔ رشتہ اصل میں تو یہ نسبی رشتہ مراد ہے، چچا بھتیجا، 2 بھائی، باپ بیٹے، ماں بیٹے، ماں بیٹیاں، یہ سب جو نسبی رشتہ دار ہیں، اگر یہ رشتے کو جوڑ کر نہیں رکھ رہے،
تو ان کی جانب بھی اللہ رحمت کی نگاہ نہیں کریں گے اور ان کی مغفرت اس بابرکت اور بڑی رات میں بھی نہیں ہو پائے گی۔ ہم غور کریں ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، چچا بھتیجا کے کیسے تعلقات ہیں۔ زمین کے بٹوارے کو لے کر اسلام کا حکم یہ ہے کہ زمین کا بٹوارا فوراً کر لو۔ اگر آپ نے زمین بانٹا اور بہنوں کو نہیں دیا تو آپ گنہگار ہیں۔ میرے والد کا انتقال ہوا، ہم نے بہنوں کو بلایا اور بھائیوں کو، میں نے کہا اسلام میں ایک چیز ہے البتہ، یہ بتا دیتے ہیں آپ کو۔ بہن کہتی ہے کہ 10,000 روپے مجھے دے دو اور باقی تم زمینیں لے لو، بھائی لو۔ اس کو تخارج کہتے ہیں میراث کی اصطلاح میں، اس کی اجازت ہے۔ کچھ پیسے لے لیا بہنوں نے اور زمین آپ کو دے دی، لیکن اگر بہن تقسیم سے پہلے یہ کہہ دے کہ بھائی ہم کیا کریں گے، باپ کی طرح ہماری دیکھ بھال رکھنا، زمین تم ہی رکھ لو، تو اس کہنے سے وہ میراث کا حقدار بھائی نہیں ہوگا جب تک تقسیم نہ ہو جائے۔ بہن کے کہہ دینے سے وہ معاف نہیں ہوگا۔ ہاں یہی ایک راستہ ہے۔ ہم نے جیسے بہنوں نے کہا ہم کو نہیں چاہیے، میں نے کہا اس طرح وہ زمین ہماری نہیں ہوگی۔ آپ کچھ پیسے لے لیں، بھائی بہن کے آپس میں اچھی محبت رہتی ہے، کچھ پیسے دے کر ان سے رابطہ کریا، فلاں گھر آپ لے لیں یا فلاں زمین آپ لے لیں اور باقی ہم کو دے دیں، تب تو ہو سکتا ہے معاملہ حل۔ اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ ہم نے اپنی بہنوں سے پیسے کا معاملہ کیا، پیسے کہ اتنے پیسے ہم آپ کو دے دیں گے، اس کو تخارج کہتے ہیں۔ یہاں بھی ہوتا ہے ایسا، بہت سے لوگ جانکار لوگ کرتے ہیں، لیکن میراث ہڑپ لیں اور ایسا بھی نہ کریں۔ یہ قاطع رحیم، یہ رشتہ داری توڑنے والے ہیں۔ قاطع رحیم کی اس بات مغفرت نہیں ہو سکی۔ یہ 3 لوگ ہوئے۔ چوتھے ولا الا مسبلن، ہم مسلمانوں میں آج یہ بیماری عام ہے، رشتہ داروں میں اچھا سلوک نہیں ہے۔ 2-4 رشتہ داروں کو ہم نبھا نہیں پاتے، لیکن یہی ہمارے حضرت شیخ زکریہ نور اللہ مرقدہ آپ سب جانتے ہیں۔ آپ بیتی میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے مناسخہ، میراث میں ایک چیز مناسخہ، پیڑھی در پیڑھی کی میراث نکالنی ہوتی ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ ہمارے پرکھوں میں یہ رواج نہیں تھا، تو ہم نے مناسخہ کا سب کا حصہ نکالا۔ کسی رشتہ دار کے حصے میں 8 پیسے، کسی رشتہ دار کے حصے میں 1 پیسہ، کسی رشتہ دار کے حصے میں 2 پیسے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ میں نے ہر ایک کو پہنچایا ہو، کوئی پاکستان رہتا ہے، کوئی سعودی رہتا ہے، کوئی کہاں رہتا ہے، کوئی برما، کوئی کہیں، سب کو 1 پیسہ۔ اللہ کا فضل ہوا، کسی نے اگر 2 پیسے بھی حصے میں آئے اس کو لینے سے بھی انکار نہیں کیا، انہوں نے خوشی سے لے لیا اور میرا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ حضرت شیخ نے، جن کی ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں، صرف پڑھنا کچھ نہیں ہے، عمل چاہیے اس کے لیے۔ تو آج یہی حضرت شیخ کہتے ہیں، ان کے ایک پھوپھا تھے، سہارنپور سے کاندھلا تقریباً 80 کلومیٹر یا 90 کلومیٹر ہے۔ اس زمانے میں بیل گاڑی سے آنا جانا، یا ایک ٹرین چلتی تھی سہارنپور سے دلی لائن پر، کاندھلا ہو کر اس میں جاتے۔ کہتے ہیں جب ہم کاندھلا مہینے 2 مہینے میں جاتے تو بہت سے رشتہ دار ایسے تھے جن کی آپس میں لڑائیاں تک تھی، مقدمہ چلتا تھا، لیکن مقدمہ مقدمے کی جگہ۔ حضرت شیخ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ 2 بھائی میں مقدمہ ہے میراث کے ایک زمین کا، لیکن آپس میں کوئی لڑائی نہیں۔ وہ کیرانہ تحصیل جاتے، بیل گاڑا، یہاں گاڑا کہتے ہیں جس کو، بیل گاڑا، وہ بیل گاڑا ایک بھائی جوڑتا، دوسرا بھی اسی پر بیٹھ جاتا، تاریخ کرنے جا رہے ہیں، دونوں ہنسی مذاق، کھیلنا کودنا، لڑائی اپنی جگہ، لیکن رشتہ داری پر کوئی فرق نہیں کہ ہم تمہاری شادی میں نہیں کھائیں گے، تم ہماری شادی میں نہیں کھاؤ گے۔ یہ قاطع رحیم ہے یہ لوگ۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ 2 بھائی میں جھگڑا اور دونوں تاریخ کرنے جا رہے ہیں کچہری میں، دونوں ایک بھائی، دونوں میں جس نے گاڑی لے لی اسی گاڑی میں دوسرا بھائی بھی بیٹھ جائے، الگ سے گاڑی لینے کی بھی ضرورت نہیں، اور کچہری میں تاریخ کرنا۔ کہتے ہیں جب وہ بڑے بھائی کا، جب چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا
تو بڑے بھائی نے وہ کچہری کی ساری فائلیں ان کو بھیج دی بھاوج کے پاس. چھوٹے بھائی کی بیوی کو اردو میں بھاوج کہتے ہیں, بھابھی نہیں کہتے. بڑے بھائی کی بیوی کو بھابھی کہتے ہیں, لیکن چھوٹے بھائی کی بیوی کو اردو میں بھاوج کہتے ہیں. تو بھاوج کے پاس انہوں نے بھیج دی وہ ساری فائلیں, سارے کاغذات, اور کہہ دیا کہ بھاوج میری لڑائی بھائی سے تھی, تم سے کوئی لڑائی نہیں, یہ کاغذات میں بھیج رہا ہوں, یہ فلاں زمین ہے, جھگڑا تم کو معلوم ہے, جو تم لینا چاہو تم لے لو, جو مجھے دینا چاہو مجھے دے دو, سارا رکھنا چاہو سارا رکھ لو, تم جو کہہ دو گے ہمیں وہی منظور. یہ حضرت شیخ نے آپ بیتی میں لکھا ہے. آج ہمارے یہاں ہے ایسا. سوچئے ماں باپ کا انتقال کیا ہوا اور لڑائی شروع ہو گئی بھائیوں میں, زمین کو لے کر, مکان کو لے کر, جائیداد کو لے کر, دکانوں کو لے کر, ہر ایک دوسرے سے زیادہ لینے کے لیے یا ہر ایک ہڑپنے کے لیے تیار. قطع رحمی کی کتنی بری مثالیں ہم مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہیں. بھائیوں یہ لے کر نہیں جائیں گے, یہ یہیں رہ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس بابرکت رات میں قطع رحمی کرنے والوں کو اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے, اس کی بخشش نہیں ہوگی. اگر اب تک ہم نے غلطیاں کی اور کی ہے یقیناً, آج طے کریں, ابھی طے کریں, دل میں اللہ کی طرف توجہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں, اور گھر جا کر اپنے رشتہ دار سے, بھائی سے, چچا سے, بھتیجا سے, باپ سے, ماں سے, جس سے بھی تعلق خراب ہو اس تعلق کو سنواریں. آج ہی یہ رات مغفرت ہو جائے گی. اور چوتھا ولا الی مسبلن کہا میں نے, یہ بھی کتنی بری بیماری ہے. ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والوں کو بھی اللہ آج کی رات رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. ہم لباس جو پہنتے ہیں وہ پہنتے ہیں, لیکن ٹخنا چھپاتے ہیں. ٹخنے کا کوئی حق نہیں لباس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث میں موجود ہے, ٹخنے کا لباس میں کوئی حق نہیں. ٹخنا اگر ڈھک رہا ہے تو آپ متکبر ہیں, آپ میں غرور ہے, بڑائی ہے, آپ متکبر ہیں. اور متکبرین کا حشر, بنو اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا حدیث میں, کہ فرمایا اس کا ٹخنے سے نیچے کپڑا تھا, متکبر تھا وہ, تو زمین میں دھسا دیا اور وہ دھستا ہی چلا جائے گا قیامت کے دن اس تکبر کی بنیاد پر. تو ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھنا, چاہے جبہ ہو, چاہے پائجامہ ہو, چاہے پینٹ ہو, چاہے نائٹی ہو, چاہے کوئی بھی لباس ہو, مرد کے لیے ٹخنا چھپانا جائز نہیں ہے. اسلام میں مکروہ تحریمی ناجائز ہے. تو ایسا کرنے والوں کو بھی اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے, اس کی بھی بخشش اس رات میں نہیں ہوگی. ہم میں کتنے ساتھی ہیں جن کا یہ حال ہے. ابھی سے طے کر لیں کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے. نوجوان ساتھیوں سے, اپنے بیٹوں سے, بھائیوں سے, نوجوانوں سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں, ابھی سے طے کریں کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے. اور بڑوں سے تو, بڑوں کو تو اب کیا شوق رہ گیا, داڑیاں سفید ہو گئی. قد جاءکم النذیر, اللہ کی طرف سے ڈرانے والا آ گیا, سفید داڑھی ہو گئی. اب کاہے کا جینا, اب تو یہ گھنٹی بج گئی کہ اب دنیا سے جانا ہے. داڑیاں سفید ہو گئے, اب بھی ٹخنے سے نیچے پائجامہ یا پینٹ پہن رہے ہیں. یہ کیا, جوانوں سے خاص طور پر ٹخنے کو مت چھپاؤ. اسلام میں اس کی گنجائش, بعض لوگ کرتے ہیں وہ نماز کے لیے آئیں گے, ٹخنا اونچا کر وہ پینٹ اونچی کر لیں گے. بلا شبہ یہ عمل بھی آپ کا ٹھیک ہے, آپ کو ڈر تو آیا کچھ, لیکن اتنا کرنا کافی نہیں ہے. پھر آپ نے اس کو نیچے کر لیا تو پھر وہی گناہ شروع. اور پانچواں ولا الی عاق لوالدیہ, اور آج کی اس بابرکت رات میں ماں باپ کے ساتھ, ماں باپ سے قطع تعلق کرنے والا, ماں باپ کو بلاتا نہیں کوئی. یہاں کی اصطلاح میں کہتے ہیں بلانا, ماں باپ کو بلاتے نہیں, بچے ماں باپ کو نہیں بلا رہے. ماں باپ سے قطع تعلق کرنے والوں کی بھی بخشش اس رات نہیں ہے. غور کرنے کی ضرورت. کتنے جوان ہیں جو اپنے ماں باپ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے
حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی ہیں علقمہ، جوان صحابی علقمہ رضی اللہ عنہ، انتقال کا وقت قریب آیا، سب کلمہ پڑھوا رہے ہیں، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، پریشان ہیں سب صحابی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اور بے چین ہو گئے، میرا امتی مرنے کا وقت ہے اور زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، آخر کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ تشریف لائے، پوچھا علقمہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کہتے ہیں حضرت مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے، زبان اٹکتی ہے، زبان حلق میں رک جاتی ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا کلمہ، کیوں؟ کچھ پتا نہیں۔ حضرت نے فرمایا کیا ان کی ماں زندہ ہے؟ بتائے گا کہ ہاں ماں زندہ ہے۔ کیا ماں ناراض ہے؟ کہ ہاں ماں ناراض ہے۔ ماں ناراض ہے، ماں کو ستایا ہے، ماں ناراض ہے، اس لیے کلمہ نہیں نکل رہا زبان سے۔ ماں کو بلوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے علقمہ؟ کہ ہاں میرا بیٹا ہے۔ ان سے کوئی تکلیف ہے تم کو؟ کہ ہاں زندگی بھر ستایا، آج بھی ستاتا ہے، میں الگ رہتی ہوں، یہ الگ رہتا ہے، مجھے بلاتا نہیں، وہ ٹھیک ہے لیکن ستاتا ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد کبھی پوچھا نہیں، حال چال نہیں لیا، خیریت نہیں، نہ خبر گیری، کچھ نہیں۔ فرمایا ان کو معاف کرنا چاہو گے تم؟ کہا کہ نہیں، میں معاف نہیں کرنا چاہتا۔ کہ اچھا بتاؤ کیا چند لوگ آگ جلائیں اور اس کو آگ میں ڈالنا چاہیں تم جلنے دو گی؟ کہا کہ یہ تو برداشت نہیں کر سکوں گی۔ فرمایا اگر تم ناراض رہی تو کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے، کیا اب بھی معاف نہیں کرو گی اس کو؟ کہا کہ میں معاف کرتی ہوں۔ معاف کیا اور ادھر کلمہ پڑھایا گیا، کلمہ زبان سے جاری ہو گیا۔ آپ سوچئے اس سے زیادہ بابرکت کوئی زمانہ ہو سکتا ہے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ کوئی عذاب آپ کے موجود رہتے ہوئے امت پر نہیں بھیجے۔ وہ زمانہ، اور صحابی ہیں اور زبان سے ماں کی ناراضگی کی وجہ سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ ہمارے کتنے نوجوان ساتھی ہیں، بلکہ بڑی عمر کے، بہت سے ادھیڑ عمر کے ہمارے لوگ بھائی، ماں باپ ان سے ناراض ہیں، ماں باپ کی ناراضگی کی انہیں پرواہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی بھی بڑی رات ہو، تم کعبے کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر رخسار رگڑ کر، ہونٹ رگڑ رگڑ کے تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ماں باپ کی ناراضگی اتنی خطرناک ہے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ بھائیو اپنا یہ کچا چٹھا ختم کرو، معافی مانگو ماں باپ سے، اور ماں باپ جب تک راضی نہیں ہوں گے اللہ کی مغفرت نہیں ہوگی۔ وَلَا عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ، اور چھٹی چیز فرمایا وَلَا إِلَى مُدْمِنِ خَمْرٍ، شراب کا عادی جو شخص ہو اور وہ اس سے توبہ نہ کرتا ہو، دارو پیتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی دارو پیے بغیر، بہت سے نوجوانوں میں یہ لت بھی لگ گئی ہے۔ یہاں تو اللہ کا فضل ہے، کم ہے، اللہ کا فضل ہے، شاید کوئی ہوگا نوجوان جو اس لت میں ہوگا، یا ڈیڑھ عمر کا یا بڑی عمر کا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ہیں ایسے لوگ ہیں، اور ہمارے ماں باپ ان جوانوں کی پرورش نہیں کر پا رہے، تربیت نہیں کر پا رہے، تو شراب کا عادی شخص اللہ اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں کرے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وَلَا إِلَىٰ قَاتِلِ نَفْسٍ بھی آیا ہے، کسی مسلمان کی جان لینے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ کل 7 آدمی ہیں دوستو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یہ تو ہوئی بات مغفرت کی کہ اللہ اس رات کو مغفرت فرماتے۔ ایک حدیث اور ہے، میں نے آپ کو سنایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، آج کی اس بابرکت رات کے بارے میں۔ مسلمانوں میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے
جو یہ کہتا ہے اس رات کی کوئی فضیلت نہیں. ایسا طبقہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے، پہلے بھی رہے، اب بھی ہیں. وہ کہتے ہیں اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں. ہم نے آپ کو قرآن کی آیت بھی سنائی، حدیث بھی سنائی، اور صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک ان بڑی راتوں میں عبادت کا اہتمام بھی رہا. لیکن اس کا طریقہ ابھی ہم آپ کو بتلائیں. ایک دوسرا طبقہ ہے، وہ یہ فضیلت تو ہے لیکن فضیلت میں غلو کرتے ہیں. بڑے شہروں میں آپ جائیں گے تو پوسٹر لگتے ہیں، دہلی میں، بمبئی میں، مدراس میں، کلکتے میں، کہ فلاں مسجد میں صلاۃ التسبیح 2 بجے رات کو جماعت سے ہوگی. صلاۃ التسبیح جماعت سے فقہاء نے پڑھنے کو مکروہ لکھا ہے، ناجائز ہے، نہیں پڑھ سکتے. صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے، وہ خود پڑھنے کی نماز ہے، اکیلے پڑھنے کی نماز ہے. اعلان اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اذا جاءت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها. یہ حدیث ابن ماجہ شریف میں ہے. حدیث کی 6 بڑی کتابیں جو ہے ان میں ایک ابن ماجہ چھٹی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ 15ویں شعبان کی رات آئے تو اس دن رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرو. قیام لیل میں خاص طور پر نماز آتی ہے، تہجد پڑھا کرو. دیکھیے تہجد پڑھنا بہت بڑی چیز ہے، اور مسلمان اس رات کی قدر بھی کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ نہیں کرتے. لیکن میرے بھائیوں، جس آدمی نے فرض نماز نہیں پڑھی اس کی نفل نماز قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے، آپ کو پتا ہے. فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے حدیث نقل کی. ایک دن حضرت عمر نے صحابہ میں ایک صاحب کی حاضری لی کہ فلاں صاحب مسجد میں دکھ نہیں رہے، کہ جی وہ نہیں آئے. حاضری لی حضرت عمر نے، فجر میں حاضری لی کہ فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے. آج اگر امام صاحب، ہمارے امام صاحب کسی کے بارے میں پوچھ لیں کہ وہ نظر نہیں ہے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. حالانکہ یہ امام کا حق ہے اور یہ امام کا مقام ہے کہ وہ پوری بستی کا امیر ہوتا ہے. وہ کسی نمازی کو کھڑا کر کے اٹھک بیٹھک کرانا چاہے کرا سکتا ہے، اس کو یہ حق ہے. لیکن اگر آپ ٹرسٹی کو ایسا کہہ دیں گے تو ٹرسٹیوں کی تیوری چڑھ جائے گی، اور اگر پرمکھ ہو تو پھر کہنا ہی کیا. حالانکہ امام کو یہ حق ہے کہ وہ مسجد کے ٹرسٹی کو نہیں، پرمکھ کو بھی وہ حاضری لے سکتا ہے، اس کی کھڑا کر سکتا ہے، وہ کسی کام کا حکم دے سکتا ہے. امام الامام امیر فی کل الامور، شرع میں قائم لکھا ہے. امام محلے کا بادشاہ ہوتا ہے ہر معاملے میں. اور آپ امام کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ امام کو مسجد کا ملازم سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ امام مسجد کا، محلے کا بادشاہ ہے. کتابوں میں لکھا ہے ایسا، اور آپ ان کو 2 ٹکے کا ملازم سمجھتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاضری لی کہ فلاں صاحب نماز میں کیوں نہیں، کہ جی وہ نہیں آئے. تو حضرت عمر گھر جاتے ہوئے ان کے گھر کے پاس گئے، ان کی ماں سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا آج فجر کی نماز میں نہیں آیا. امام ایسا کر سکتا ہے، اس کو حق ہے یہ، اور اسلام نے یہ حق دیا ہے. کسی ٹرسٹی یا پرمکھ کو ان کے خلاف ایکشن لینے کا کوئی حق نہیں، وہ خود ایکشن میں آئے گا. امام تو حضرت عمر آئے، تمہارا بیٹا آج فجر میں نہیں تھا، کیا بات ہے؟ کہا کہ پوری رات تہجد پڑھی، اخیر میں سو گیا تو اس کی آنکھ نہیں کھلی، اس لیے فجر میں نہیں آیا. پوری رات تہجد پڑھی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ پوری رات تہجد پڑھے اور فجر نہ جماعت سے نہ پڑھے، اس کی تہجد قبول نہیں اللہ کے یہاں. اور میں آپ لوگوں سے آج عہد لیتا ہوں، اس مسجد میں کوئی فجر قضا تو نہیں کرے گا. یاد رکھیے، اگر فجر قضا کر دی یا مسجد کی جماعت چھوڑ دی تو ساری عبادت بیکار چلی جائے گی. طے کیجئے
ایک کتاب ہے فقہ کی مراقی الفلاح، نور الازا ایک کتاب، اس کی شرح مراقی الفلاح ہے، اور اس مراقی الفلاح کی شرح پھر حاشیۃ الطحطاوی ہے۔ اس میں حدیث نقل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اس رات کے سلسلے میں، اور ہر بڑی رات کا یہی حکم ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی اس رات میں، اس نے آدھی رات کی عبادت کا ثواب حاصل کیا، اور جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے آدھی رات عبادت کا ثواب حاصل کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے پوری رات عبادت کا ثواب حاصل کیا۔ اتنی اہم چیز ہے یہ فرض نماز، اور آج فرض نمازوں کی کوتاہی عام ہے ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بہت سے بوڑھوں میں، بہت سے ادھیڑ عمر کے لوگوں میں، وہ مسجد کی نماز کی اہمیت ہی کھو بیٹھے ہیں، نماز کی پابندی نہیں، نماز کی فکر نہیں۔ حالانکہ آج آپ جائیں گے، آپ لوگ جو لوگ حج میں گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، وہ پولیس والے ہوتے ہیں نا سعودی میں، وہ موٹر سائیکل پر چلتے ہیں تو ان کے پیچھے جو وہ سامان رکھنے کو ہوتا ہے اس پر مصلی رکھا ہوتا ہے، اور وہ اگر ڈیوٹی پر کہیں سڑک پر بھی اذان سن لے گا، نماز کا وقت ہوگا، وہیں رکے گا وہ، اور وہ مصلی بچھا کر پہلے نماز پڑھے گا پھر کوئی دوسرا کام کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے دور خلافت میں تمام گورنروں کو خط لکھا کہ لوگوں یاد رکھو، گورنر اس کو خط لکھا ہر اسٹیٹ کے گورنر کو کہ ان اہم امورکم الصلاۃ، سنو تمہاری سب سے اہم اور بڑی چیز نماز ہے، جس نے اس کی حفاظت کی اس نے ہر چیز کی حفاظت کی، اور جس نے نماز ضائع کر دیا اس نے ہر چیز کو برباد کر دیا۔ کام میں برکت، وقت میں برکت، صحت میں برکت، روزی میں برکت، گھر میں برکت کو نماز سے آتی ہے، اور نماز کی کوتاہی سے گھروں میں بے برکتی آتی ہے۔ آج ہر آدمی رو رہا ہے، کھیت میں پیداوار کم ہوئی، کپاس کم ہوا، تور کم ہوا، مونگ کم ہوئی، سب ہوا، لیکن کبھی خیال نہیں جاتا کہ ہم نے نماز میں کوتاہی کی، یہ اس کا اثر ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور حضرت عمر نقل کر رہے ہیں، جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے ہر چیز کو ضائع کر دیا، ہر چیز برباد اس کی۔ نماز کی کوتاہی، اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ نماز کتنی اہم چیز ہے، آپ دیکھیے قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور چوری بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں داڑھی بھی مونڈتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں ٹخنے سے نیچے پائجامہ بھی لٹک رہا ہے، سارے گناہ بھی کر رہے ہیں۔ ہماری نماز ہم کو گناہوں سے کیوں نہیں روکتی؟ کیا قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور جھوٹ بولنے سے نہیں بچتے، چوری کرتے ہیں، داڑھی کاٹتے ہیں۔ حالانکہ داڑھی کاٹنے کا گناہ اتنا خطرناک کہ حضرت شیخ نے کتاب لکھی وجوب اعفاء اللحیٰ کے نام سے، عربی میں داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اس زمانے کا جو سب سے بڑا مفتی تھا سعودی عرب کا، عبداللہ بن باز، نابینا لیکن مفتی اعظم تھا، وہ حیات و کبار العلماء کا صدر تھا، اس کا بیٹا بھی اس طرح کی بیماری میں تھا، تو اس کتاب میں حضرت شیخ نے لکھا کہ دنیا کے سارے گناہوں کا دستور اللہ کے یہاں یہ ہے کہ گناہ جب کریں گے، جس وقت کریں گے اس وقت گناہ لکھا جائے گا، کس نے یہ گناہ کیا، اس وقت کیا، اور گناہ ختم ہوا، گناہ لکھنا ختم۔ لیکن داڑھی کاٹنے کا گناہ ایسا ہے کہ آدمی سو رہا ہے تب بھی اس کو داڑھی کاٹنے کا گناہ ہو رہا ہے، نماز میں ہے تب بھی داڑھی کاٹنے کا گناہ ہو رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تب بھی اس کو داڑھی کاٹنے کا گناہ ہو رہا ہے، جب تک وہ توبہ کر کے اس کو رکھنا نہ شروع کر دے۔ یہ کتاب جب مفتی عبداللہ بن باز کے پاس پہنچی تو ان کا بیٹا بھی اس طرح کی حرکتوں میں تھا، وہ سلفی غیر مقلد، کہتے ہیں 50,000 نسخے چھپوائے، پہلے اپنے بیٹے کو دیا اور پورے عرب میں اس کو تقسیم کیا، مکے میں، مدینے میں، ریاض میں رہتے تھے وہ، علماء میں تقسیم کیا، عوام میں تقسیم کیا، 50,000 نسخے ایک دفعہ چھپوا کر۔ اس میں یہ بات بھی تھی کہ میرے بھائیو، ہماری نماز ہم کو
برائی سے کیوں نہیں روک رہی؟ اس کا مطلب جیسی نماز پڑھنی چاہیے ویسی نماز ہم نہیں پڑھ رہے، تو کیا ہم چھوڑ دیں نماز؟ نہیں، چھوڑنا بھی نہیں ہے، جیسی پڑھ رہے ہیں ویسی پڑھتے رہیے، ایک دن آئے گا کہ ہم اچھا بھی پڑھنے لگیں گے۔ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا ایک دوسرے صحابی کی شکایت لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ حضرت یہ فلاں صحابی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز کے پابند ہیں، لیکن چوری بھی کرتے ہیں، اور قرآن نے کہا کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ فرمایا شکایت چھوڑ دو، ان صلاتہ ستنہاہ، ایک دن اس کی نماز اس کو ضرور گناہ سے روک دے گی، اس لیے کوئی حرج نہیں، چھوٹ جائے گی۔ بھئی عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے، پھر اللہ کا قرب ملتا ہے، پھر نماز میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ پڑھتے رہیے اور اللہ سے مانگتے رہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مانگی ہے، اے اللہ میں آپ سے کامل وضو کا، میں آپ سے کامل نماز کا، کامل رضامندی کا اور کامل مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا بھی مانگتے رہیے، نماز بھی پڑھتے رہیے۔ تو نماز کی کوتاہی، اور رمضان مبارک آ ہی رہا ہے، اس کی تو بے انتہا قدردانی کیجیے، اس کے اوقات عبادت کے بڑھا دیجیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بابرکت رات ہے اور اس میں اتنی زیادہ فضیلتیں، اس میں 3 کام کرنے کے، یہ اب بات میں سمیٹ رہا ہوں، اب کافی وقت ہو گیا بات کو لپیٹ رہا ہوں۔ 3 کام کرنے کے، صرف 3 کام۔ لیکن بخاری شریف کے ایک حدیث میں ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت حل یأتی الخیر بالشر، کیا اچھا کرنے سے کبھی برا ہوتا ہے؟ کیا اچھائی برائی کو لے کر آتی ہے کہ آدمی اچھا کرے اور برا ہو جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأتی الخیر بالشر، اچھا کرنے والے کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا، اچھائی برائی کو لے کر نہیں آتی۔ لیکن پھر آگے فرمایا مگر یاد رکھو کہ اچھے کاموں کو، اچھی چیزوں کو اگر غلط ڈھنگ سے کیا جائے تو اس کا غلط نتیجہ ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ پھر مثال دی حضرت نے، مثال یہ دی کہ تم دیکھتے ہو کہ ہرا بھرا کھیت ہو، اس میں تم بیل چرنے کے لیے چھوڑ دو، خوب چرے اور پیٹ بھر جائے اور کوک اس کی تن جائے، کوک جانتے ہیں کوک جس کو گجراتی میں کہتے ہیں، اس کو اردو میں کوک کہتے ہیں، یہ خالی حصہ پیٹ کا، یہ تن جائے، پورا پیٹ بھر جائے، اب چلا نہیں جاتا بیل سے، گائے سے، تو کیا کرتے ہیں وہ؟ اتنا زیادہ نہیں کھانا تھا لیکن جانور ہے، کھا لیا، اب کیا کرتے ہیں؟ سورج کی طرف منہ کر کے لیٹ جاتا ہے، بیل ہو، بھینس ہو، گائے ہو، سورج کی طرف منہ کر کے لیٹ جاتا ہے، حدیث میں ہے یہ۔ اور میں بھی کسان گھر کا بچہ ہوں، اور آپ میں سے بہت سے کسان ہیں بیل پالتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا، ہم نے بھی یہی ماحول دیکھا ہے بچپن میں۔ تو بیل یا گائے یا بھینس سورج کی طرف پیٹ اور منہ کر کے لیٹ جاتا ہے، تھوڑی دیر میں اس کو چھیرا لگ جاتا ہے، پتلا پاخانہ کرتا ہے اور خوب پیشاب کرتا ہے، کھڑا ہوا خوب پاخانہ کیا، خوب پیشاب کیا، اب اس کی صحت ٹھیک ہو گئی تو پھر چرنے لگتا ہے، وہ پھر چرنے لگتا ہے، حالانکہ یہ چرنا اس کو موت کے کگار سے لے کر چلا گیا۔ تو اچھائی کا غلط استعمال غلط نتیجہ ضرور دیتا ہے، اس کو لمٹ سے چرنا چاہیے تھا، لمٹ سے نہیں چرا، گھاس چرنا جانور کے لیے بری چیز ہے، یہی حال انسان کے لیے ہے۔ اچھا کام اچھائی کے ساتھ اس لمٹ سے کریں گے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے تو اس کا اچھا نتیجہ ظاہر ہوگا، اور اگر اس لمٹ سے ہٹ کر کریں گے تو اس کا برا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں اس رات کو، اور اس کو کیا ہم سنت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سنت نہیں ہے۔ آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوگا، قبرستان جاتے ہیں، اگر چپکے سے کوئی کسی دفعہ چلا جائے تو جانا جائز ہے، جا سکتے ہیں، لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت کیسے سنت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صرف قبرستان گئے اور کسی صحابی کو نہیں بتایا، ساتھ میں بستر پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوئی ان کو بھی نہیں بتایا، آپ چپکے سے اٹھ کر قبرستان چلے گئے۔ اب جو لوگ وہاں گئے آپ کو معلوم ہے جنت البقیع مسجد نبوی سے کتنی دوری پر ہے،
یہ حضرت کا مزار، اور 100-150 قدم چل کر جائیں گے تو سامنے جنت البقیع ہے، وہ ادھر ہے، وہاں جنت البقیع، قبلہ ادھر ہے جنوب میں اور ادھر جنت البقیع ہے۔ 100-150 قدم چل کر جائیں حجرہ عائشہ سے تو جنت البقیع ہے، حضرت کے مزار سے۔ آپ یہی کمرہ حضرت، وہی جہاں مزار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی کمرے میں حضرت عائشہ کے ساتھ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ چپ چاپ اٹھے اور جنت البقیع گئے۔ حضرت عائشہ ان کی اچانک نیند کھلی، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، تو ان کو لگا شاید کسی اور بیوی کے یہاں چلے گئے، میری باری میں کسی اور بیوی کے یہاں۔ سوکنیں برداشت نہیں کر سکتی، سوکن ہمارے حضرت تھے مفتی اعظم مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں مفتی اعظم، حضرت فرماتے تھے کہ سوکنیں 1.5 خصم ہوتی ہیں، انہیں 1.5 دشمن، ایک نہیں 1.5 دشمن، سوکنیں 1.5 خصم ہوتی ہیں۔ تو ان کو لگا کہ حضرت میری باری میں کسی اور بیوی کے یہاں تو نہیں چلے گئے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ باہر نکل کر آئیں، سارے کمروں کے سامنے گئی، کہیں حضرت نہیں ہے، پھر دیکھا جنت البقیع کی طرح حضرت لگتا ہے وہاں کھڑے ہیں، وہاں گئے تو اتنے میں حضرت واپس آنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دوڑتے دوڑتے ہانپتے کانپتے بستر پر پہنچے، ابھی لیٹی تھی کہ حضرت پہنچ گئے، کسی کو نہیں بتایا۔ اگر یہ سنت ہوتی تو صحابہ کو نہیں بتاتے حضور، حضرت عائشہ کو نہیں بتاتے کہ عائشہ یہ شب برات ہے اور میں قبرستان جا رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ کبھی نہیں گئے۔ تو آپ جانا چاہیں جائز ہے، لیکن خرافات نہ کریں، واویلا مچا کر شور مچا کر نہ جائیں۔ جانا چاہیں ایک دفعہ حضرت گئے آپ جا سکتے ہیں، جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہماری آپ کو؟ یہ سنت نہیں ہے۔ تو اگر کسی اچھائی کو غلط انداز سے کریں گے تو اس کا غلط نتیجہ ضرور ظاہر ہوگا۔ میں نے آپ کو مثال دی اور حدیث سے مثال دی آپ کو۔ دوسرا کام، حضرت حدیث سنائی میں نے آپ کو، اس رات میں عبادت کریں، مگر عبادت اکیلے اکیلے، مسجد میں چائے کا دور نہ ہو، اکیلے اکیلے اپنے اپنے گھروں میں عبادت کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر صحابہ مسجد میں آ کر عبادت نہیں کرتے تھے، اپنے اپنے گھروں میں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے اس رات میں، اپنے اپنے گھروں میں۔ لیکن اگر کسی کا گھر چھوٹا ہے، بات سمجھ لیجیے، کسی کا گھر چھوٹا ہے، گھر میں عبادت نہیں کر رہے ہیں، لائٹ جلانی پڑے گی قرآن پڑھنے کے لیے، دعاؤں کے لیے، دعا کی کتاب پڑھنے کے لیے لائٹ جلانی ہوگی، گھر چھوٹا ہے، نیند خلل آئے گا، مسجد آ جائیں، مسجد عبادت ہی کے لیے، لیکن ہر آدمی اپنی اپنی عبادت کرے، شور نہیں، ایک دوسرے کے لیے کوئی کسی کو ڈسٹرب نہ کرے، کسی کی عبادت میں خلل نہ ڈالے۔ یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام، اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں دن کا تو روزہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن کوئی اس کو سنت سمجھے کہ شب برات کے دن کا کوئی روزہ ہے، ایسی سنت سمجھے، سنت سمجھ کر یہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس دن مہمان تھے، تقریباً 50-60 کے قریب، بہت سے مہمانوں نے روزہ رکھ لیا۔ اس حضرت یہاں بیٹھتے تھے، سامنے جو آئے سب کے روزے توڑوائے میرے سامنے۔ میں تو وہاں سے نہیں آیا، میں ادھر سے آیا تو میں حضرت کی نگاہ میں نہیں آ سکا، لیکن جن نے روزے رکھے تھے، چونکہ سنت سمجھ کر روزہ رکھتے ہیں، سنت نہیں ہے، جائز ہے، آپ رکھ سکتے ہیں روزہ، جیسے اور دنوں میں آپ نفلی روزہ رکھتے ہیں اس دن میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن شب برات کے نام کا کوئی روزہ اسلام میں ہو ایسا نہیں ہے۔ کسی اچھائی کو غلط انداز میں کریں گے اس کا غلط نتیجہ ضرور ظاہر ہوگا۔ میں نے مثال دے دی آپ کو۔ میرے بھائیوں، شریعت کا مزاج پہچاننے کی ضرورت ہے، دین کا مزاج جاننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 3 کام ہیں۔ مغفرت کی دعائیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع والوں کے لیے، آپ مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالی آسمان دنیا پر آ جاتی۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی بہت ہی سند کے اعتبار سے انتہائی کمزور حدیث ہے، بہت سو نے اس کو موضوع اور منکر تک کہا۔ بس اتنا کر سکتے ہیں آپ کہ مغفرت کی دعائیں مانگیں، اور یہ تو ہر رات میں ہوتا ہے، ہر رات میں، کہ جب 1/3 رات کا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں،
اور کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں گا، تو وہ آج رات میں بھی وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ سورج ڈوبنے کے فوراً بعد، سورج ڈوبتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پوری توجہ آپ کی ہوتی ہے اور اعلان کرواتے ہیں ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی مجھ سے بیماری کی شفا مانگنے والا کہ میں اس کو شفا دوں، اور اعلان ہوتا رہتا ہے پوری رات، وہ جو جس پریشانی میں ہو اس پر اللہ قضا اعلان ہوتا رہتا ہے۔ ہم جو ضرورت اللہ سے مانگیں گے اللہ وہ ضرورت پوری کرے گا، لیکن وہی میں نے کہا یہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، اس کے لیے وہی راستہ ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باتیں بہت لمبی ہے، اصل تو کرنے کی رات، عبادت کریں تنہائی کی اور یہ سب۔ مولانا نے جو بات کری اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، اور خاص کر کے شراب کے اندر جیسا بتایا احتیاطی طور پر عبادت کریں، صلاۃ التسبیح کی نماز کریں، اور کم سے کم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہر سال ہم پورے بستی کے نوجوانوں کا زور رکھتے ہیں، تو اس سال میں انشاءاللہ 26 فروری بدھوار کے دن عشاء کے بعد جمعہ مسجد کے اندر پورے بستی کے نوجوانوں کا زور رکھا ہے۔ ہر مرتبہ ہم اتوار کے دن صبح میں رکھتے تھے، اتوار کے دن رکھتے تھے تو بہت سارے نوجوان بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ہفتے میں ایک دن ملتا ہے، کھیلنے وغیرہ کا رہتا ہے، تو تم آپ زور رکھتے ہیں۔ اس مرتبہ ہم نے ٹائم کو بدل دیا ہے اور فرصت کے ٹائم کے اندر یہ زور رکھا ہے، تو بدھوار کے دن 26 تاریخ کو بدھوار کے دن عشاء کے بعد جمعہ مسجد کے اندر ہمارے سے پورا مسجد 6 مسجد ہے، 6 مسجد کے اطراف کے اندر جتنے بھی نوجوان ہیں تمام نوجوانوں کے لیے خاص طور پر زور رکھا ہے، جس میں مفتی محبوب بلوچی آئیں گے اور وہ بیان فرمائیں گے۔ تو تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہاں اپنے آپ کو جانے کے وقت کو فارغ کر کے جس طریقے سے آ جائے ہیں اس دن بھی جلدی سے کام پر سے آ جائیں اور عشاء کی نماز وہیں کے جمعہ مسجد کے اندر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے رمضان سے پہلے ہماری مسجد کے اندر سے چیزیں کی جماعت بھی جا رہی ہے، تو چیزیں کی جماعت تیار بھی ہے، کچھ ساتھی ابھی کمی ہے، تو جو ساتھی ارادہ رکھتے ہو وہ ساتھی بھی اپنا نام ظاہر کرے، 15-16 تاریخ کو انشاءاللہ چیزیں کی جماعت جائے گی۔ اور رمضان کے اندر بھی رمضان سے پہلے بھی جس کی بھی جماعت لی جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی تمام ساتھی ارادہ کرے اور اپنے کم بیش وقت کے لیے یعنی تیاری رکھیں۔ یہ کی محنت کے لیے جتنا ہم وقت لگائیں گے ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور ہماری مسجد آباد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں سنی باتوں کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کے پر رتبے کہا، حالانکہ مسلسل ان کے سفر چلتے ہیں کیونکہ دارالعلوم کے ابھی جلسے چل رہے ہیں، تفسیر اسناد وغیرہ کی چند درسوں کے اندر ان کی دقت ہوتی ہے۔ آج ہی وہ چیزیں سے ابھی جو گئے تو آئے، پورا آرام بھی نہیں کیا اور ہماری بستی کے اندر خدمت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے، ان کی معامل کے اندر اطاعت عطا فرمائے اور ان کے فیض سے امت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے بعد نوجوانوں کی طرف سے تمام شرکت کرنے والوں کے لیے چائے کا انتظام کیا ہے، تو عدد کے ساتھ اور بیٹھ کر چائے کا زیادہ شور نہ کریں، اور جو باہر سے مہمان ہیں ان کو سب سے پہلے ان کو بستی والے کی خدمت کے اعتبار سے ان کو چاہیے، اور چائے وغیرہ سے ہمارے وضو خانہ یا کسی جگہ کوئی خراب نہ ہو، اس طریقے سے عدد کے ساتھ بھی۔ مولانا نے کہا سفر میں تو ہوتا نہیں ہوں زیادہ، ایک بات ہے میں دلی اصل میں مجھے 10 تاریخ کو جانا تھا، لیکن جن بزرگوں سے ملنے جانا تھا انہوں نے مجھے کہا 12 کو ملاقات ہوگی، تو میں نے 2 دن بڑھایا، لیکن میں نے یہ عارف بھائی سے یہاں کا وعدہ کیا تھا، تو میں نے وہاں حضرت سے کہا کہ حضرت میں تو 12 کو آؤں گا، تو ان لوگوں کو پھر میں نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا نہیں کر پاؤں گا، تو کہا تم فلائٹ کا ٹکٹ لے کے چلے جانا، تو میں نے صبح کی فلائٹ کا ٹکٹ لیا اور پھر آ گیا ہے،
یہ ہوا اصل میں۔ اور آنے کے بعد اب 3 بجے اٹھنے، 6 بجے کی فلائٹ پکڑنی ہو تو پرانی دلی سے 3 گھنٹے، 1 گھنٹہ آنے کا اور 2 گھنٹے، وہ ٹرمینل 3 پر بھیڑ بھی اس قدر ہوتی ہے وہاں دلی میں کہ کہنے کی حد نہیں، 2-2.5 گھنٹے تو یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ بہرحال نیند تو نہیں آئی، لیکن دن میں آ کر میں سو گیا تھا 10:30 بجے پہنچ کر، 2-3 گھنٹہ سویا، ظہر کی نماز پڑھ کے پھر تھوڑا سو گیا تھا، ایسا ہوا حضرت۔ بہرحال میں نے اس کی فکر، کیونکہ میں نے زبان دی تھی، وعدہ پورا کرنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے، اس لیے پھر میں نے یہ مشقت اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ ہم نے جو کہا اللہ میرے حق میں بھی مفید بنائے، آپ سب کے حق میں بھی۔ بڑی رات ہے، اللہ سے اپنی ضرورت مانگنے کا نام دعا ہے، اپنی ضرورت اللہ سے مانگنے کا نام دعا ہے۔ ہم میں سے ہر ساتھی جانتا ہے ہماری کیا ضرورت ہے۔ اگر بیمار ہیں، بیماری سے شفا مانگنا ہماری ضرورت، مقروض ہیں، مقروض قرضوں کی ادائیگی کی دعا اللہ سے مانگنا ہماری ضرورت، ہماری اولاد میں کوئی نافرمانی ہے وہ ہماری ضرورت، اللہ سے مانگنا، شادی نہیں ہو رہی بچوں کی، بچیوں کی، وہ ضرورت ہے ہماری، اللہ سے مانگنا۔ تو یہ بڑی رات ہے، اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی روزہ رکھنا چاہیں کل کا، روزہ نفلی طور پر رکھیں، وہ ثواب کا کام ہے روزہ رکھنا، جیسے اور دنوں میں روزہ رکھتے کل رکھیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن صرف شب برات ہی کے نام کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ میں بتلانا میں یہ چاہتا ہوں صرف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمة من كل ذنب والغنیمة من كل بر، ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ضرا الا كشفته ولا دينا الا اديته ولا مرضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، دن میں کیے ہوں یا رات میں، جان کر کیے ہوں یا انجانے میں، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آئندہ گناہوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ گناہ نہ کریں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن نفس و شیطان دو ازلی دشمن ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ نفس و شیطان کے مقاصد میں پھنس کر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اے مولا نفس و شیطان کے مقاصد سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی خزانہ غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ جو لوگ ناحق مقدمات میں یا قید و بند کی صحبتوں میں مبتلا ہیں، الہی ان کو باعزت طور پر رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں ہماری جو جو ضرورتیں ہیں پروردگار آپ خوب جانتے ہیں، اے اللہ ان ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو وسعت و برکت والی حلال روزی نصیب فرما، حرام روزی سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں ایمان کامل پر قائم فرما، جب خاتمہ ہو ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھا کہ دل نور ایمان سے منور ہو، زبان پر تیرا مبارک کلمہ ہو، ہم تم سے راضی ہو تو ہم سے راضی ہو، تیرا اور تیرے بندے کا کوئی ہم ذمہ میں واجب الادا نہ ہو۔ اے اللہ مرتے وقت میں کلمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ دین پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم حاضرین کے دلوں میں جو جو دعائیں، جو جو جائز تمنائیں اور مرادیں ہیں سب کو خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہم انا
نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ اے اللہ اس بڑی اور بابرکت رات میں ہم آپ سے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اے اللہ مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما دے، ان کی بے کسی کو دور فرما دے، بچوں کی چیخ و پکار، اے اللہ جوان بچیوں کا سہاگ لٹتے ہوئے دیکھا نہیں جاتا مولا، اے اللہ بچے یتیم ہو رہے ہیں، اللہ گھر اجڑ گئے، اللہ بمباری کر کے سب کو ختم کر دیا گیا، اے اللہ پھر سے انہیں آباد فرما دے، اے اللہ ان کے حوصلوں کو مزید بلند فرما دے، اے اللہ ان کو عزت و سرخروئی نصیب فرما، اے اللہ ان کے ارادے اور جذبوں میں اے اللہ کمال کی اے اللہ شان عطا فرما، اے اللہ ان کی بے کسی کو دور فرما دے، اے اللہ سارے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ کفر کا منہ کالا فرما، اے اللہ کفر کو تہو بالا فرما، اے اللہ اگر ان کے دلوں میں ہدایت عطا فرما اور میں ان سب کو تہو بالا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس و مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ اوقاف کی حفاظت فرما، اے اللہ اس تو میں خبریں نہیں سن سکا، سنا ہے کہ آج وقت بل پیش ہونے والا تھا، مولا اس میں ان دشمنوں کو ناکامی عطا فرما، اے اللہ حکمرانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرما، صحیح ڈھنگ سے حکومت چلانے کی توفیق عطا فرما، پورے ملک میں امن و امان کی فضاؤں کو عام فرما دے، اے اللہ ان کے ارادوں کو ناکام فرما دے، اے اللہ ان کے ارادوں کو ناکام فرما دے، اے اللہ ہمیں دین پر صحیح ڈھنگ سے چلنا نصیب فرما، اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنا عطا فرما، اے اللہ تو ہم سے ناراض ہے تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم گناہوں کی معافی مانگتے مولا، جو غلطیاں اور کوتاہیت تک کی ہے آئندہ کے لیے عہد کرتے مولا ہم وہ غلطی نہیں کریں گے مولا، اے اللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کرتے ہیں، ہمارے دل پروردگار آپ کے سامنے ہیں، ہم دل سے کہہ رہے ہیں مولا ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ کے لیے گناہوں سے حفاظت فرما دے، اے اللہ اس برکت والی رات میں ہم سب کی مغفرت فرما، تمام مسلمین و مسلمات کی، تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم میں سے ہر ایک کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما، بار بار کی حاضری نصیب فرما، مقبول حاضری نصیب فرما، اے اللہ حج مبرور کی دولت سے مالا مال فرما، ہمیں بھی نصیب فرما، ہمارے بیوی بچوں کو، بھائی بہنوں کو، سب رشتہ داروں کو اور تمام مومنین و مومنات کو حج مبرور کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ سب کو علم صحیح و نافع عطا فرما، علم غیر نافع سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں ایمان کامل پر قائم فرما، جب خاتمہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ ان بڑی راتوں میں اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما دے مولا، اے اللہ ہماری نمازوں کو گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکنے والی بنا دے مولا، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعا کو تو اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ان کے طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔